ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ عائشہ سحر پروگرام معاشرہ اور معاشرتی مسائل کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، زندگی رشتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ کچھ رشتے ہوتے ہیں محبت کے، وفا کے، خلوص کے، اور کچھ وہ رشتے ہوتے ہیں جن کو ہم خود بناتے ہیں، جیسے کہ شادی جیسا خوبصورت بندھن۔ لیکن جب اس خوبصورت رشتے میں درار پڑ جائے تو نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ وہ واحد جائز کام ہے جس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ طلاق کو کہیں بھی کبھی بھی کسی نے بھی اچھا نہیں سمجھا، لیکن کیا وجوہات ہے کہ اتنی شدید نفرت کے باوجود طلاق کی ریشو میں دن بہ دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 2014 کے مقابلے میں 2015 میں 20% اضافہ ہوا۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، جیسا کہ برطانیہ میں 11.1 فی 1000 جوڑا ہے اور روس میں 4.5 ہے۔ آسٹریلیا میں 3 شادیوں کے بعد ایک طلاق بھی ہو جاتی ہے، اور امریکہ میں 62 سیکنڈ میں ایک طلاق ہوتی ہے، جبکہ جاپان میں ہر 45 منٹ کے بعد ایک شادی ہوتی ہے۔ محض 2 منٹ کے اندر اندر ایک طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے اپنے اس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایک ماہر نفسیات کو، مس افسانہ خان کو۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ جی، اللہ کا شکر ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ طلاق کی نوبت آتی ہے یا طلاق ہوتی کیوں ہے؟ جی، اس کی بہت ساری وجوہات اگر دیکھا جائے، کچھ ایسی وجوہات ہیں جس کو ہم پریورٹی دیں گے ڈسکشن میں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اگر دیکھا جائے تو میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے وہ ان کا جو 2 بندوں کا آپس میں ریلیشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہوتا ہے، یہ دیکھا جائے کہ جو ہے ان کی سوچ اور ذہنیت ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں تو کبھی وہ طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن جب وہ ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، ایک دوسرے کے پرابلمس کو نہیں کر پا رہے، ٹھیک، تو وہ ظاہر سی بات ہے طلاق کی طرف لے کے جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات اگر دیکھا جائے تو ایجوکیشن کی کمی بھی ہے، ایج ڈفرینس ہوتا ہے اکثر، ایسے آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا ہماری سوسائٹی میں بہت پہلے تو زیادہ ہوتا تھا، دیکھنے میں آتا تھا کہ چھوٹی سی بچی کی شادی کرا دی بڑے کے ساتھ۔ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ایجوکیشن کی کمی، لیکن ہمارے ہاں تو دیکھا جائے سوسائٹی میں موسٹلی جو ہوتا ہے، جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں تو طلاق کی شرح ہے ہی نہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے ایک طرح سے، لیکن اس میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں یہ ہماری خاندانی روایات ہے اور وہ والی باتیں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں ایجوکیشن نہیں ہے۔ ابھی آپ نے یہ بات کی کہ اگر ایجوکیشن ہمارے آج کل تو ایجوکیشن زیادہ ہے لیکن پھر بھی اس کی ریشو دن بہ دن بڑھ رہی ہے، لیکن میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہاں یہ بھی ایک ریزن ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ایجوکیشن ہی، اگر ایک بندہ پڑھا لکھا ہے دوسرا نہیں ہے تو ان کے درمیان کیسے انڈرسٹینڈنگ ہوگی، وہ کیسے ایک دوسرے کو سمجھیں گے؟ لیکن اس طبقے میں تو سب سے کم طلاق کا ریشو ہے نا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں تو بہت زیادہ ریشو ہے۔ اس میں یہ بات آ جاتی ہے کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کے اندر انڈیپینڈنسی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوتے ایک دوسرے پہ۔ پھر لڑکی کہتی ہے اچھا میں تو اس پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی، اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس اور بھی راستے ہیں، میں صرف اس کی وجہ سے نہیں ہوں یہاں پہ، میں اس کے بغیر بھی رہ سکتی ہوں کام کر کے، کیونکہ اس سے وہ پڑھی لکھی ہے، وہ جاب بھی کر سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، تو ایک فیکٹر یہ آ جاتا ہے اس کے اندر۔ ابھی آپ نے بتایا کہ میچور انڈرسٹینڈنگ ان میں نہیں ہوتی، ظاہر ہے جب ان کی شادی ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ جاتے ہیں، تو یہ مطلب کس طرح ان میں اپنی میچور انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کی ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ ایک دم سے تو نہیں ہوتی نا، اکثر کچھ شادیاں ایسی ہوتی ہیں جو گھر والے تو کرا دیتے ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہوتے اس سے، اکثر ایسا ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو یا تو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یا تو وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر انہوں نے پہلے سے جب سوچ رکھا ہے کہ ہم نے شادی کو لے کے آگے نہیں جانا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو لے کر جائے گے طلاق کی طرف۔ اور اگر وہ ایک دوسرے کو سمجھتے، کچھ ایسی وجوہات بنتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے شیئر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کچھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر میں اسے شیئر کروں گا تو یہ پرابلم مزید بڑھ جائے گی، وہ کسی تھرڈ پرسن کو انوالو کرتے، جب وہ اس کو انوالو کرتے ہیں وہاں پہ جو ایک ٹرسٹ کی بھی بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ٹرسٹ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ریلیشنز بنتے ہی ٹرسٹ سے ہے، جہاں پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو وہاں ریلیشنز کیسے؟ اتنا اسپیس ہے کہ ان میں ٹرسٹ بھی نہیں ہے اور تھرڈ پرسن انوالو ہو جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تھرڈ پرسن موسٹلی کون ہوتا ہے؟ فیملی میں سے ہوتا ہے، آؤٹ آف فیملی ہوتا ہے، کولیگس ہوتے ہیں یا فرینڈس ہوتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے جو زیادہ قریب ہیں ہم لوگوں کے فیملی ممبرس،
اس میں کچھ فیملی میں ایسے ممبرز ہوتے ہیں جو کہ ایک بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اگر اسے وہ سجیشن لینا چاہے گی کہ مجھے یہ پرابلم ہے، میں اس کو کیسے فیس کروں، اس کے سلوشن کیسے نکالوں، اس کو چاہیے اپنے ہسبینڈ سے کریں. ایون کہ اگر ہسبینڈ کو بھی ہے کوئی ایشو تو اپنی وائف سے کریں. وہ اگر تھرڈ پرسن کو انوالو کریں گے، ایگو بھی ایک چیز ہے، سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، وہ ہارٹ ہوتی ہے، تو وہ پھر لے کر جاتی ہے سر. پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں، ریلیشنز جو ہے ویک سے ویک تر ہوتا جاتا ہے اور اینڈ پہ یہ نوبت آتی ہے. پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ اس فیصلے کے بعد، طلاق کے بعد سب سے زیادہ جو ہے کس کو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہے؟ آیا کہ اس کی بیوی کو، اس شوہر کو، یا ان کے بچوں کو؟ اچھا، یہ آپ کا بہت اچھا کویسچن ہے. اگر دیکھا جائے اس کے اثرات تو تینوں پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہسبینڈ پہ بھی ہوتے ہیں، وائف پر بھی ہوتے ہیں اور بچوں پہ بھی. لیکن سب سے زیادہ جو اس کے اثرات ہیں مینٹلی، ٹھیک ہے، وہ ہوتے ہیں بچوں پہ. یعنی وہ نفسیاتی طور پہ بیان نہیں کر سکتا بندہ کہ ان کی حالت کیسی ہو جاتی ہے. بچوں پہ میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. سب سے زیادہ، چلیں آپ نے جیسے کہ کہا کہ بچوں پہ بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں، ان کو کون سے مطلب مسائل زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں؟ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں، ایجوکیشنلی ہوتے ہیں، یا فزیکلی ہوتے ہیں؟ تو سارے ہی، ہر اس میں دیکھا جائے تو ان کا بیلنس لائف تو ہو ہی نہیں پاتی، ٹھیک ہے، ڈسٹرب ہو جاتی ہے. لیکن جو زیادہ پرابلمس ان کو فیس کرنے ہوتے ہیں وہ ہیں مینٹلی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ایک ہماری ایک ایموشنز بھی چیزیں ہیں، پیرنٹس کے ساتھ ہمیں لو بھی ہوتا ہے، اٹیچمنٹ ہوتی ہیں. جب وہ ان کے درمیان سپریشن ہو جاتی ہیں، بچہ کس کے ساتھ رہے؟ ان کو تو چاہیے اپنے پیرنٹس کا پیار، ایک خاندان، ایک گھر جہاں پہ وہ مل کے رہیں. اچھا، باہر فرینڈس میں جاتے ہیں، وہاں ان کو باتیں سننی پڑتی ہیں، اچھا ان کے ماں باپ تو ایسے ہیں، ان کی تو لڑائی ہوگی، ہر وقت لڑتے جھگڑتے ہیں، یا پھر یہ تو ان کی جو ان کے پیرنٹس کی تو سیپریشن ہو چکی ہے. بچے کو افیکٹ کرتی ہے نا یہ چیزیں، ان کے مینٹلی انہیں ڈسٹرب رکھتی ہے، جو لے کے جاتی ہے اسٹریس، ڈپریشن. یعنی کہ آپ کے کہنے کے مطابق کہ صرف ٹوٹلی جو ہے ان کے بچوں پہ افیکٹ زیادہ پڑتا ہے، لیکن معاشری رسوائیاں جو ہوتی ہیں، معاشرتی رسوائیاں ہوتی ہیں، وہ تو زیادہ تر عورت کے لیے ہوتی ہے. پھر اس کے لیے تو زیادہ مشکل ہو جاتی ہے نا، بچوں سے بھی زیادہ. جب وہ خود نہیں مینٹلی صحیح تو بچوں کو کیا وہ مطلب تربیت کرے گی؟ ابھی ہماری ایک بات ہوئی تھی کہ ایجوکیشن کی بات ہوئی تھی. آج کل زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایجوکیشن کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو جب طلاق ہوتی ہے اس کے بعد عورت جو ہے وہ جاب کرنا شروع کر دیتی ہے، اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. اچھا، ہسبینڈ جو ہے، میل پرسن جو ہے، اس کی بھی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. چلو وہ تو دوسری شادی بھی کر لیتا ہے، فیملی ہوتی ہے ان کی اپنی، اور بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے تو ان کو تو کوئی اتنا اسٹریس نہیں ہوتا. ہاں، جن کو ہوتا ہے تو وہ پھر ڈرگس کی طرف آ جاتے ہیں. یہ بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کا جو ہے وہ ڈرگز یوز کرتے ہیں، یا تو پھر ڈرگز یوز کرنے کی وجہ سے طلاق دے جاتے ہیں غصے میں، قوت برداشت ان کے اندر کم ہو جاتی ہے، امپلسیوٹی بڑھ جاتی ہے، ایگریشن بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ سے یہ نوبت آتی ہے کہ غصے میں اس سے طلاق دے دی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پھر اگر ان کے درمیان میں ہے، ان کے فیلنگز ہے، کبھی کچھ بھی ایسا ہو گیا ان کے بیچ میں کہ ان کو طلاق دینی پڑی ہے، تو پھر جو ہے وہ اسٹریس، ڈپریشن، آف کورس وہ ڈرگس کا سہارا لے گا. ڈرگس کا سہارا لے گا، ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. وہ تھوڑا سا مینٹل ریلیکسیشن کے لیے نا، لیکن کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈرگس کے بعد ان کی جو پرابلمس ہیں سالو ہو جائیں گی، وہ ریلیکس ہو جائیں گے؟ کیا کتنے آپ کے پاس کتنے کیسز مطلب کہ ڈرگس کے حوالے سے آتے ہیں جو طلاق کی وجہ سے لینے شروع کر دیتے ہیں؟ جو ہے لوگوں کو جو ڈیل کرتی ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹس ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں سے کافی تعداد جو ہیں 75% آئی گیس اتنے ہی ہوں گے لوگ جو کہ اس کی وجہ سے نا، طلاق کی وجہ سے اس طرف پڑ گئے، نشے کی لعنت میں پڑ گئے، یا پھر نشے کی وجہ سے انہوں نے طلاق دے دی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو دیہات ہے ہمارے ہاں، ادھر تو ریشو بالکل بھی نہیں ہے، طلاق کی بہت کم ہے، اگر دیکھا جائے تو نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن شہروں میں بہت زیادہ ہے. تو اس کی کیا ریزنز ہیں؟ اس پہ دیکھیں، دیہاتوں میں یہ ہے کہ وہ جو فیمیل ہے اسپیشلی وہ خود مختار نہیں ہوتی، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ پہ، کیونکہ جاب وہ کرتا ہے، کما کے وہ لاتا ہے، سب کچھ وہ لا کر دیتے ہیں. ایون کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہمارے دیہاتوں میں تو اب تھوڑا کم ہو گیا، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گھر سے باہر بھی نہیں جاتی تھی عورت. لیکن جو شہروں کی بات اگر آپ کر رہی ہیں، یہاں پہ ایجوکیشن ہے ان کے پاس، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس چانسز ہیں، ہم جاب کہیں بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی ہوتی نا اس پہ. یہ وجہ ہے کہ پھر وہ طلاق. میڈیا کا کتنا رول ہے اس ساری چیز میں، طلاق کی شرح بڑھنے میں؟
میڈیا کو اگر دیکھا جائے تو اس کا بھی کافی ہے رول، ٹھیک ہے. اکثر جو ہے ڈراماز وغیرہ یا موویز وغیرہ میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ طلاق جو ہے بس سیکنڈز میں ان کی شادی ہوتی ہے اور طلاق، اس کا کوئی ایفیکٹ وہ بتاتے ہی نہیں ہیں. بہت کم ایسے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں پراپر کہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بیلنس لائف نہیں رہتی. لیکن بہت ساری جو ہے اگر دیکھا جائے اس میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے شادی کر لی، طلاق ہو گئی، دوسری شادی کر لو اپنی پسند کی. نہیں تو اتنا ایزی ہے دوسری شادی، دوسرا رشتہ ملنا. ہمارے ہاں تو پہلا رشتہ لڑکیوں کو نہیں ملتا، بیٹھے انتظار میں ساری زندگی گزر جاتی ہے. کیا ایک طلاق شدہ عورت کی اتنی ایزی ہے شادی ہونا دوسری؟ یہی تو بات کری کہ میڈیا کا اثر ہے. ان کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ ہماری سوسائٹی میں اس پہ اسٹگما لگ جاتا ہے، ایک دھبا لگ جاتا ہے کہ یہ تو طلاق یافتہ عورت ہے. اسپیشلی عورت کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو میل. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ٹین ایجرز کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں طلاق کا رجحان زیادہ ہے، یا جہاں پہ ایج ڈفرینس آ جاتا ہے، مینس کہ ہسبینڈ کا ایج بڑی ہے، وائف چھوٹی ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے کہ وائف کی ایج بڑی ہو ہسبینڈ کی کم ہو، موسٹلی ہسبینڈ کی زیادہ ہوتی ہے؟ جی آپ نے بھی بات کی کہ کیا ایسا بھی ہے ایج ڈفرینس کی وجہ سے. بالکل ہے ایج ڈفرینس. آپ نے جو دونوں باتیں پوچھی ان دونوں کی وجہ سے ہے جو ہے طلاق ہو سکتی ہے. سب سے پہلے آپ نے بات کی ہے کہ ایج ڈفرینس، یعنی کہ اگر میل پرسن کی ایج زیادہ ہے یا فیمیل کی اگر سپوز زیادہ ہے تو ان کے بیچ میں ہے چانسز، بہت زیادہ چانسز ہے کہ وہ اس طرف لے کر جاتی ہے طلاق کی طرف. کیوں؟ کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ایک دوسرے کے جو ہے پرابلمس کو نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے. حالانکہ ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے شیئر کرے. اوپر سے ان کا اگر چھوٹی ایج کا ہے تو اس کے پاس ڈیسیژن پاور جو ہے وہ ویک ہوتا ہے اکثر، اس وجہ سے بھی وہ اس کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور دوسری آپ نے بات کی کہ ٹین ایجرس، وہ آج کل بہت زیادہ یونیورسٹی لائف، کالج لائف میں جی ایک دوسرے کو پسند آ گئے اور شادی، کورٹ میرجز اکثر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ ایج وہ ہوتی ہے جو وہ والی ایج ہے جو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز جو ہے چمکتی چیز سونا لگتی ہے اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے. وہ ایج ایسی ہے کہ ویسے بھی یہ تو نیچرل سی بات ہے کہ اپوزٹ جینڈر اٹریکٹ کرتا ہے، لیکن اس ایج میں وہ پھر شادی کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. وہ صرف ظاہری طور پہ ایسے لگتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم اچھی زندگی گزار پائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور وہ پھر لے کر جاتی ہے، پرابلمز آتی ہے. وہ ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز اتنی رکھی ہوتی ہے، جب وہ جاتے پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے اچھا اس سے تو زندگی نہیں گزر سکتی. سب سے امپورٹنٹ چیز پیسہ ہوتا ہے. آج کل آپ خود بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتی ہیں کہ جو پیسہ ہے، جتنی ہم ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے آف کورس اگر پیسہ ہے تو ہوگی نا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بعض ٹائم تو پیسہ نہ ہونا موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو ریزن بن جاتا ہے رشتہ خراب ہونے میں. لیکن آج کل زیادہ تر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ پیسہ ہونا سب سے بڑا باعث بنتا ہے طلاق کا ہونا. یہ پھر کیسے؟ یہ ایسے کہ دیکھیں آپ بھی پیسے کم ہونے کی بات کی، وہ بھی سٹریس کی طرف لے کر جاتے ہیں. اگر پیسہ زیادہ ہے تو بھی اس کی روز ڈیمانڈس میں یہ کرنا آف کورس ہسبینڈ اب اتنا بھی فارغ نہیں ہے کہ وہ کما کر دیتا رہے، بیوی کھاتی رہے بیٹھ کے، خرچ کرتی رہے فضول میں، ٹھیک ہے، فضول خرچی. جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہسبینڈ تو دے رہا ہے، ان کے پاس اکاؤنٹس ہیں، اے ٹی ایمس ہیں، ویزا کارڈس ہیں، ڈرائیورس ہیں، گاڑیاں ہیں، ساری ان کی ریسپانسبلٹیز ہیں وہ پوری بھی ہو رہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. لیکن وہاں پہ پھر میرے خیال میں تو ٹائم جو ہوتا ہے، ٹائم کی کمی، ہسبینڈ کا ٹائم نہ دینا، یہ کتنی بڑا زیادہ ریزن بنتا ہے. دیکھیے کہ جب ایک دو بندے ریلیشن میں ہیں اور وہ بھی اس پاکیزہ رشتہ جسے ہم کہتے ہیں شادی والے ان کے اس میں ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو ٹائم دے. آف کورس ابھی آپ نے ہی بات کی کہ وہ ایک دوسرے کو پراپر ٹائم نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان جو ہے انٹیمیسی، جو ایموشنز، فیلنگ آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ کم ہوگی تو طلاق کی ریشو تو بڑھے گی نا ہماری سوسائٹی میں. صرف ہماری سوسائٹی میں نہیں، آل آف دا ورلڈ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ ساری دنیا میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے طلاق میں دن بدن. تو اس حساب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم خاندانی نظام کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ پہلے خود دیکھ لیں، ویسٹرن سوسائٹیز میں اکثر ہیں کہ الگ الگ رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں ہم کیسے پھر تصور کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ جو ہے سیپریشن ہو گئی ہے، کس طرح وہ ایک مکمل فیملی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ہم تصور ہی نہیں کرتے. تو ایسے ٹوٹے ہوئے خاندان جو ہیں ان کے بچوں کا ہمارے معاشرے کے لیے کیا رول اور مستقبل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آئی ہیو نو ورڈس فار دس. کیونکہ دیکھیں میں نے پہلے بھی بات کی کہ
بچوں پہ زیادہ اس کے اثرات ہوتے، ٹھیک ہے. ہاں جو بچے ہیں وہی جا کر آگے ہمارے اس کے پاکستان کے لیے، یا پھر بھی فیملی ادھر اس سے تو بڑھتی ہے نا. لیکن اگر بچوں کو ہی اسی طرح کے پرابلمز ہیں فیس کر رہے ہیں، وہ کیسے، وہ تو چھوٹے بچے وہ کیسے فیس کریں گے؟ وہ نہیں کر پاتے پھر، ٹھیک ہے. نہ وہ ایجوکیشن پہ اپنی پراپر وہ دے پاتے ہیں، نہ ہی کوئی کسی اور پہ. فزیکلی بھی انفٹ رہتے ہیں. کیوں؟ سٹریس لیتے ہیں. جو سائیکولوجیکل اگر ان کو ٹینشن ہے تو وہ لے کر جاتی ہے فزیکل ڈسٹربنس کی طرف. کہ بینگ اے مسلم، ہمارے مذہب اسلام میں اس طلاق کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اسلام میں تو یہ بات کہی گئی ہے طلاق کے بارے میں کہ یہ ایک وہ واحد حلال چیز ہے جو خدا کو خود ناپسند ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ اور یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے، ہمیں ایک وہ دیا ہوا ہے کہ ہاں طلاق ہو سکتی ہے، سیپریشن ہو سکتی ہے، ڈفرینٹ سچویشنز کا ویری ٹو سچویشن. لیکن دیکھا جاتا ہے جب عورت طلاق لینا چاہتی ہے، خلا لینا چاہتی ہے، تو ہسبینڈ نہ بھی لینا چاہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کو تنگ کرنے کی وجہ سے چھوڑتا نہیں ہے. اور جب خود طلاق دینے پہ آتا ہے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگاتا. لیکن اسلام میں، قرآن شریف میں ہے، میں ترجمہ تھوڑا سا بیان کروں گی، کہ جب آپ نہیں رکھنا چاہتے عورت کو تو اس کو آسانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اچھے طریقے سے اسے آزاد کر دیں. تو ہمارے ہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ نہیں، وہ جو ولن بن جاتے ہیں گھر کی فیملی والے، نہیں اس نے کھلا لینا چاہتی ہے، اتنی وہ ہو گئی، اس کو نہیں چھوڑنا. تو آپ اس کو کس نظریے سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سوچ، ٹھیک ہے. یہ ہمارے لوگوں کی سوچ چھوٹی ہے. کیوں؟ عورت کو بھی ہے آزادی، وہ بھی لے سکتی ہے. اور یہاں پہ آ جاتی ہے مرد کی ایگو، انا، ٹھیک ہے. وہ اس کو اجازت نہیں دیتا کہ اچھا وہ خود چاہے جتنی بار کہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، لیکن اگر عورت کہے کہ مجھے چاہیے تو وہ تو اس کو گوارا نہیں ہے نا. لیکن دیکھیں جیسے شادی کے ٹائم نکاح فارم میں عورت کی رضامندی بہت ضروری ہے، تو طلاق کے ٹائم عورت کی رضامندی کیوں نہیں ہے؟ ابھی تک تو عدالت نے بھی کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے، نہ احکامات جاری کیے ہیں کہ طلاق کے ٹائم دونوں کا ڈیسیژن ہے نا، دونوں لائف پارٹنر ہے، تو دونوں کا پھر اس میں سوچ ہونی چاہیے، دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے. تو عورت کی کیوں نہیں لی جاتی؟ دیکھیں تعلیق ہاتھ سے تو نہیں بچتی، دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، لیکن حق رائٹ سے دونوں کو ہونا چاہیے. طلاق دینے کا، بیٹھ کے ڈیسیژن لینے کا، کھلا لینے کا حق ہے. نہیں، کھلا لینے کا تو ہے. اس ٹائم بھی کھلا تب تک نہیں ملتی جب تک اس کا ہسبینڈ راضی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن طلاق تو وہ ایسے ہی دے دیتا ہے. اچھا چلیں، اس کو یہ تو ایک بہت لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی، لیکن یہ بتائیں کہ بیک وقت 3 طلاقیں دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ کیونکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، کچھ کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے. ڈفرینسز ہے کہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ 3 بار جو ہیں ایک بار دینے سے ہو جاتی ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں. لیکن میرے خیال سے ہو جاتی ہیں. مجھے اس کا ایگزیکٹلی آئیڈیا نہیں ہے کہ ڈفرینٹ کیا کہتے ہیں، لیکن مجھے اتنا ہے کہ دونوں ہیں، یہ دونوں باتیں ہمارے اس میں ہیں کہ اگر بیک ایک ہی ایٹ اے ٹائم دے طلاق تو بھی ہو سکتی ہے، اور اگر بیچ میں گیپ لے کے دیا جائے تو بھی ہو جاتی ہے. اچھا، لیکن دوسرے ممالک میں دیکھا جاتا ہے کہ جب علیحدگی کی درخواست جو ہوتی ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کی جاتی جب تک ان کے فارم، جو علیحدگی کا فارم ہوتا ہے، اس کے ساتھ صلح کرانے والے اداروں کا فارم نہ لگا ہوا ہو، اپلیکیشن ساتھ نہ لگی ہوئی ہو. لیکن پاکستان میں کیا ایسے کوئی احکامات جاری کیے گئے ہیں یا ایسا کوئی رولز ریگولیشنز ہیں یہاں پہ؟ ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا لے آئے، ایسا کوئی سسٹم آئے کہ جس میں یہ سب کچھ ہو. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں روزانہ پیرنٹس کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی بچوں پہ بہت زیادہ اثرات پڑتے، برے اثرات پڑتے ہیں. لیکن جب طلاق ہوتی ہے تو طلاق کے بعد بھی بچوں پہ برے اثرات پڑتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں کون سا فیصلہ عقل مندانہ ہوگا؟ سب سے پہلے تو ان کو نا وہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے سے ذرا پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ان کو کہتے ہیں نا کہ والدین کو اپنے بچوں سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اور مثال دی ہوئی ہے ماں کی کہ وہ سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، ٹھیک ہے. یہ تو الگ بات آ جاتی ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گی کہ وہ پیرنٹس جو آپس میں ان کی بن نہیں پا رہی، وہ کم از کم اپنے بچوں کے سامنے تو اچھا وہ کر سکتے ہیں نا، ٹیمپرری ہی صحیح ہو سکتے ہیں. وہ جو بچوں کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے ایکٹنگ کر رہے ہیں، واٹ ایور جو بھی ہم کہیں اس کو، کیا پتہ وہ ان کے جو سیپریشن ہے اس کو روک لے. اگر ان میں اتنا ہی شعور ہوتا تو وہ ان کی لڑائی تک نوبت ہی کیوں آتی ہے، ایشوز ہی کیوں بنتے ہیں. بات یہاں پہ یہ ہے کہ وہ ایگو آ جاتی ہے ان کے اندر. یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب ریلیشنز میں ایگو آتی ہے، آنا آتی ہے، تو وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. آپ سے آخری کوسچن پوچھوں گی کہ ہمیں کیا اپنی زندگیوں میں چینجنگز لانی چاہیے بیہیویئرز میں کہ ہمارے خاندان، رشتے اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں؟ سب سے پہلے تو یہ
سب سے پہلے اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کی بات کی جائے تو ان کو چاہیے کہ جو ان کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ تھا اس کو کم کیا جائے، ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو پراپر ٹائم دیں، پراپر ٹائم دیں گے، جو بھی ان کے گلے شکوے ہوں گے بیٹھ کے آمنے سامنے بیٹھ کے اس کو ڈسکشن کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو پرابلمز وہ فیس کرے اس کا سلوشن نکلے گا. اس کے علاوہ ایک عورت کی یہ بھی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو بڑی خوش ہوتی ہے. یہ اسپیشلی میں میل کے لیے بتانا چاہوں گی کہ وہ اگر اپنے ریلیشن کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، ختم نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ڈیلی اپنی وائف کی ذرا سی تعریف کر دیا کریں. یہ اسپیشلی میں میل پرسن کے لیے بتانا چاہوں گی کہ وہ جو ہے اپنی وائف کی ڈیلی تعریف کرے. دوسروں کے سامنے جب کریں گے تو اس کی جو وائف ہے وہ خوش ہوگی. آف کورس یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ عورت کی تعریف کی جائے تو وہ خوش ہوتی ہے. اس کو ڈیگریڈ مت کریں اور جو ریلیشن میں پیار، محبت، اخوت لائیں تو اسی سے آگے جو ہے وہ اسٹرانگ رہے گا. اور عورت کو چاہیے، اسپیشلی عورت کو بھی چاہیے کہ اگر اس نے اپنے اس ریلیشن کو آگے بڑھانا ہے، اسٹرانگ رکھنا ہے، تو وہ جب اس کے ہسبینڈ کا ٹائم ہوتا ہے نا گھر آنے کا تو خود کو ذرا سنوار لیا کرے، ٹھیک ہے. یہ تو ویسے بھی اسلام میں بھی ہے کہ بناؤ سنگار کرنا چاہیے اپنے ہسبینڈ کے لیے. تو اگر اس کا شوہر آتا ہے، تھکا ہارا آتا ہے، تو کم از کم اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو کھانے پینے کا اس کی کیئر کریں تاکہ وہ کسی اور طرف نہ جا سکے، دوسری طرف نہ جا سکے، فیتھفل رہے ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کا جو ریلیشن ہے وہ فرینڈلی ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ پریونشنز کہتے ہیں، ٹھیک ہے اس کو، کہ وہ طلاق کو روکا تو نہیں جا سکتا کیونکہ اسلام میں بھی ہے یہ بات، لیکن یہ کہ ہم اس کی شرح کو کم کر سکتے ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے اسٹوڈیو پہ تشریف لائیں. جی ناظرین، جس دن ہم میں اور اپنی ڈیوٹیاں سے آزاد ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے رائٹس کو سمجھ جائیں گے، اس دن ہمارے رشتے اور خاندان ٹوٹنے سے بچ جائیں گے، مسائل کم اور وسائل زیادہ ہوں گے. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ عائشہ سحر کو. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.